الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین واصحابہ الہادین المہدیین وأوليائه الكاملين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين سبحان اللہ سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان اللہ بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سبحان اللہ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله درود پاک پڑھیں بھی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والا وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين والا وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين سبحان اللہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی سبحان اللہ سبحان اللہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی سبحان اللہ سبحان اللہ مل کے پڑھیں دیکھنی ہے حشر میں عزت دیکھنی ہے حشر میں عزت اور لالا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو
نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی سبحان اللہ بولو اندھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ نہایت قریب عزت و احترام کے قابل برادران اسلام، گزشتہ جمعۃ المبارک سے ہم نے کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ایک سیریز شروع کر رکھی ہے۔ آج اسی سلسلے کی دوسری کڑی ہوگی اور آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے کمالات، سرکار کی دعاؤں کے کمالات، سبحان اللہ اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ فرانس نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے سرکاری عمارات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نازیبہ خاکے شائع کیے ہیں، ہم اس کے رد عمل میں اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بلند و بالا مقام جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے، ہم کم از کم وہ ضرور بیان کریں گے۔ اسی حوالے سے انشاءاللہ آج دوسرا موضوع ہے اور یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے کمالات۔ سبحان اللہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، محبوب جب بھی بولتے ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے۔ سورہ نجم ہے، 27واں پارہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، جب بھی میرے محبوب کے لب ہلتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، یہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے بلکہ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، ان کی زبانیں ترجمان سے جو بھی الفاظ نکلتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، وحی خدا کے تار ہلتے ہیں تو محبوب کے رب ہلتے ہیں، لہذا جو بھی نکلتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق نکلتا ہے۔ سبحان اللہ جب تک وحی یوحیٰ کے تار نہیں ہلتے اس وقت تک محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حرکت میں نہیں آتی۔ وہ ایک وحی وہ ہے جو قرآن کی صورت میں اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور پر نازل فرما رہا تھا۔ ایک وحی وہ ہے جو قرآن کی صورت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منور پر نازل ہو رہی تھی، اور دوسری وحی وہ ہے جو نبی پاک کی زبان سے جاری ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ جو قرآن ہے یہ وحی جلی ہے، اور نبی پاک کی زبان سے جو الفاظ نکلتے وہ وحی خفی، گویا قرآن وحی مطلوب ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے جو بھی کلمات نکلتے ہیں یہ وحی غیر مطلوب ہے، اور سنی وہی ہے جو وحی مطلوب کو بھی مانتا ہے غیر مطلوب کو بھی مانتا ہے۔ سبحان اللہ الحمدللہ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں اور نبی پاک کے فرمان کو بھی مانتے ہیں۔ ہم ایک آنکھ سے نہیں دیکھتے بلکہ دونوں آنکھیں ہماری روشن ہے، ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، دوسرے میں بخاری ہے، ایک میں قرآن ہے، دوسرے میں مسلم ہے، ایک میں قرآن ہے،
شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اس وقت تک حرکت نہیں کرتی جب تک وحی یوحا کے تار نہیں ملتے۔ اب صحابہ بڑی بڑی شان والے صحابہ ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ یہ کیا کیا کرتے ہیں، نبی پاک کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے اسے لکھ لیتے ہیں۔ اور ایک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی بھی بڑی شان ہے، یہ کیا کرتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے نکلتا حضرت ابو ہریرہ اسے زبانی یاد کر لیتے ہیں۔ اب تو سبحان اللہ، دونوں صحابہ حضرت ابو ہریرہ زبانی یاد کر لیتے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص جو بھی سرکار فرماتے نبی پاک کے ہونٹ حرکت میں آتے، سرکار گفتگو فرماتے، کوئی بھی حالات ہوتے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص وہ الفاظ لکھتے رہتے۔ اب حضرت ابو ہریرہ کو تو کسی نے منع نہیں کیا کہ ہر چیز یاد نہ کیا کر، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو ساتھی صحابہ نے منع کیا کہ تم ہر بات ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھ لیتے ہو۔ کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کچھ ہوتی ہے، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی کیفیات کچھ ہوتی ہیں، کبھی تھکاوٹ کے آثار ہوتے ہیں، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوتی ہے، لہذا تم ہر کلمہ جو سرکار کی زبان سے نکلتا ہے اسے لکھ لیتے ہو، وہی تو چھوڑ دیا کرو۔ اب صحابہ اکرام نے، پیر بھائیوں نے جب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو منع کیا تو آپ نے لکھنا بند کر دیا، اب کچھ بھی نہیں لکھتے۔ پہلے ظاہر ہے ہر بات لکھتے تھے، اب کچھ بھی نہیں لکھتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشاہدہ کیا کہ عبداللہ بن عمر بن عاص اب لکھ نہیں رہے، فرمایا کیا بات ہے، خیر ہے، پہلے تو ہر بات لکھتے تھے اب کچھ بھی نہیں لکھتے، وجہ کیا ہے؟ کہا جناب میرے ساتھی صحابہ نے منع کیا ہے کہ آپ کبھی کسی کیفیت میں ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ کی طبیعت ناساز ہوتی ہے، تو اس لیے مجھے منع کیا گیا ہے کہ ہر بات میں نہ لکھا کروں، اس لیے میں نے لکھنا چھوڑ دیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا ما صدر منہ الا الحق، فرمایا اے عبداللہ بن عمر بن عاص میری زبان سے جو بھی نکلتا ہے، خواہ میری کیفیت کوئی بھی ہو، حالت کوئی بھی ہو، خواہ غصے کی حالات میں ہو یا نرمی کی حالات میں ہو، خواہ طبیعت میں کوئی بھی جو ہے وہ حالات ہو، جو بھی میری زبان سے نکلتا ہے حق نکلتا ہے۔ سبحان اللہ ما صدر منہ الا الحق، جو بھی میری زبان سے نکلتا ہے حق نکلتا ہے، لہذا تو لکھ لیا کر۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے جو بھی نکلا حق نکلا، اور ہمارے نبی وہ ہیں کہ اللہ نے جن کی ہر دعا کو قبول فرمایا ہے۔ آپ نے جو بھی دعا مانگی ہے اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرمایا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ممبر پر تشریف فرما تھے، ممبر پر جلوہ افروز تھے، خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا۔ حضرت انس کہتے ہیں ایک عرابی آ گیا، دیہاتی بدو دوڑتا ہوا آ کے عرض کرنے لگا حضور قحط سالی بہت ہے، بڑے دن ہو گئے، جا العیال وحلق المال، ہمارے اہل و عیال ہلاک ہو رہے ہیں، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، گلہ نہیں ہو رہا، نہ گندم اگتی ہے نہ کوئی اور فصل اگتی ہے، کیوں کہ بارش نہیں ہوتی، پانی نہیں ہوتا، اس لیے حضور قحط سالی ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں فرما دیتے کہ اللہ بارش نازل فرما دے؟ وہ عرابی دوڑتا ہوا آیا ہے، آگے کیا کہتا ہے حضور بارش کی دعا نہیں فرما دیتے کہ اللہ بارش نازل فرما دے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم مسکنا، یا اللہ ہمارے اوپر بارش کا نزول فرما۔ اب صحابہ کہہ رہے ہیں، حضرت انس کہہ رہے ہیں نبی پاک ادھر دعا مانگ رہے ہیں، ادھر بادلوں کو اشارہ کر رہے ہیں کہ آ جاؤ آ جاؤ، میں نے دعا مانگ لی ہے لہذا قبول ہو گئی ہے، اس میں شک کوئی نہیں، تم آ جاؤ۔ مشرق سے بھی آ گئے، مغرب سے بھی آ گئے، جنوب اور شمال سے بھی آ
اللہ نے رحمت کی بارش کا نزول فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ ایسے ابھی سرکار اترے نہیں ہیں ممبر سے، مسجد نبوی ہے نا، کھجوروں کی جو چھڑیاں ہیں ان سے چھت بنائی گئی ہے، چھت ڈبک رہی ہے اور حضرت انس کہتے ہیں سرکار کی داڑھی مبارک تار ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی جلدی اللہ نے دعا کو قبول فرمایا۔ یہ دعا مصطفیٰ کا کمال ہے کہ ادھر ہونٹوں سے نکلی ہے، ادھر اللہ نے قبول فرما لیا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں بارش اتنی ہوئی، جمعے کا دن بھی برستی رہی، اگلے دن ہفتے کا دن آ گیا پھر برستی رہی، اتوار کا دن آ گیا پھر برستی رہی، پیر کا دن، منگل کا دن، بدھ کا دن، جمعرات کا دن، پھر جمعہ آ گیا، سبحان اللہ، پھر جمعے کا دن آ گیا، سرکار پھر منبر پہ جلوہ افروز ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، کہتے ہیں وہی صحابی پھر دوڑتا ہوا آ گیا۔ آئے صحابہ کو بھی پتا ہے بارش چاہیے تب بھی سرکار کی خدمت میں، بند کروانی ہے تب بھی سرکار کی خدمت میں، پھر دوڑتا ہوا آ گیا، حضور اب تو ہر طرف پانی پانی ہو گیا ہے، ٹوئے ٹپے بھر گئے ہیں، مکانوں کی بنیادیں کھوکھلی ہو گئی ہیں، حضور اب دعا نہیں فرما دیتے اللہ بارش بند فرما دے؟ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو اللہ بند فرما دے گا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور کیا فرمایا؟ اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ اب مدینہ میں بارش برسنا بند ہو جائے، ہمارے اوپر بارش کو بند فرما دے، اور گردو گوار میں جہاں ضرورت ہے یا اللہ وہاں بارش کو نازل فرما دے۔ صحابی کہتے ہیں سرکار انگلی کا اشارہ کرتے جا رہے تھے، بادل چھٹتے جا رہے تھے۔ نبی یہ بات یوں اشارہ کر رہے ہیں، مشرق والے مشرق کی طرف، مغرب والے مغرب کی طرف، شمال اور جنوب والے اپنی اپنی سمتوں میں چلے گئے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اللہ نے فوراً بارش کو بند فرما دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ نے 3 دعائیں عطا فرمائی دنیا میں، 3 دعائیں، ہر نبی نے وہ 3 دعائیں دنیا میں مانگ لی۔ وہ 3 دعائیں وہ ہیں جو اللہ نے ہر نبی کی وہ 3 دعائیں ضرور قبول فرمائی۔ کہتے ہیں ہر نبی نے وہ 3 دعائیں دنیا میں مانگ لی۔ جہاں تک میرا تعلق ہے مجھے بھی اللہ نے 3 دعائیں عطا فرمائی، لیکن میں نے 2 دعائیں دنیا میں مانگی ہیں اور ایک میں نے بچا کے رکھی ہے، ایک بچا کے رکھی ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کس لیے بچا کے رکھی ہے؟ کہا وہ قیامت کے دن گناہگاروں کی شفاعت کی صورت میں مانگوں گا۔ اللہ نے مجھے اختیار دیا تھا کہ چاہو تو آدھی امت بخشوا لو، چاہو تو شفاعت کا حق لے لو۔ میں نے شفاعت کا حق لے لیا ہے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھوں گا، پوری امت کی بخشش کرواتے ہوئے وہ دعا جو میں نے موقوف کی ہوئی ہے حشر کے میدان میں مانگتا جاؤں گا، میرا پروردگار مجھے عطا کرتا جائے گا۔ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا، یہی سرکار کہیں گے۔ سبحان اللہ، اے سر سجدے میں ہوگا، کھل جائیں گی زلفیں، گناہگاروں کی بخشش کا سامان کریں گے۔ اور اللہ کیا فرمائے گا کہ یہ قہر و غضب تو تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سر سجدے میں ہوگا، کھل جائیں گی زلفیں، گناہگاروں کی بخشش کا اسرار کریں گے۔ اور آیا ہوں میں آیا، یہی سرکار کہیں گے۔ گناہگار جو محشر میں فریاد
چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آئیے دعائے مصطفیٰ کا کمال. خیبر فتح ہو گیا، سرکار آئے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، صحابہ ساتھ ہیں. مقام صحابہ پر دیگر صحابہ نے نماز عصر پڑھ لی، نماز عصر پڑھ لی دیگر صحابہ نے. حضرت علی ذرا مشغول تھے، نماز عصر پڑھ نہیں سکے. چھوڑی نہیں بلکہ قضا ہو رہی ہے، قضا ہو رہی ہے. کیوں قضا ہو رہی ہے؟ کہ آپ آئے ہیں تو دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ تھکاوٹ کے آثار ہیں. فوراً چوکڑی مار کے بیٹھ گئے اور عرض کرنے لگے حضور آپ تھوڑی دیر آرام نہیں کر لیتے؟ صحابہ کو نبی یہ پاک کہ آرام کا کتنا خیال ہے. حضرت علی کہتے ہیں حضور تھوڑی دیر آپ آرام نہیں فرما لیتے؟ نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے زانوں پر سر رکھا. گود حضرت علی کی ہے، سر نبی یہ پاک کا ہے. علی تیرے مقدر پہ قربان جائے، تو نے نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے لیے اپنا زانوں بچھایا ہوا ہے. سرکار محو آرام ہے اور تو آقا کے چہرے پر دعا کی زیارت کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت علی ہم دیکھ رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر وقت جا رہا ہے نماز عصر کا. وقت جاتا ہے دیکھا تو آنکھوں سے آنسوں کا قطرہ شروع ہو گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بددعا پہ گرے. تو میں علی کیا بات ہے؟ کہا حضور میں نے نماز نہیں پڑھی ہے، سر دیگر نے پڑھ لی ہے، حضور اب عصر کی نماز پڑھنی ہے. کہا علی قضا پڑھنا چاہتے ہو یا ادا پڑھنا چاہتے ہو؟ کہا حضور اگر اکیلا ہوتا تو قضا ہی پڑھتا، اب آپ کے ہوتے ہوئے قضا تو نہیں نا، آپ کے ہوتے ہوئے تو ادا پڑھوں گا. حضرت اسماء بنت امیس اس حدیث کی راویہ ہیں. آپ فرماتی ہیں سرکار نے دعا مانگی کہ اللہم ان علیا فی طاعتک و طاعت رسولک. حالانکہ علی نبی پاک میں آرام کا اہتمام کیے ہوئے تھے، لیکن سرکار دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ علی تیری طاعت کر رہا تھا، تیرے رسول کی طاعت کر رہا تھا. لہذا سورج کو لوٹا دے. اسماء بنت امیس کہتی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے سورج کو ڈوبتے بھی دیکھا ہے اور پھر سرکار کی دعا سے عصر کے وقت پر واپس آتے بھی دیکھا ہے. تکبیر. اس حدیث کو روایت کیا ہے. حضرت امام طحاوی نے ایک امام کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ حدیث نبی پاک کی ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے. کیوں کہ یہ حدیث وہ ہے جو سرکار کی عظمت کی دلیل ہے. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جا، اندر نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. ابو لہب کو جانتے سارے قرآن میں پوری سورت اس کی مذمت میں اتری ہے. جب سورہ نجم اللہ رب العزت نے نازل فرمائی تو اس کا بیٹا تھا عتبہ. عتبہ نے جب نبی یہ پاک سورہ نجم کی تلاوت کر رہے تھے تو کچھ مذاق اڑایا اور کہنے لگا کہ میں سورہ نجم کے خدا کو نہیں مانتا. اس کا بیٹا ہے ابو لہب کا بیٹا، نام ہے عتبہ. اس کے حق میں پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی ادریس نے فوراً اسے
طلاق دے دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے جلال فرما دی، فرمایا اللہم سلط علیہ قلبا فی کلاب، یا اللہ اس کے اوپر اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ مسلط فرما دے۔ جلالی دعا سے کہا دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ یا اللہ اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ، کتوں میں سے کوئی کتا یا شیروں میں سے کوئی شیر، کوئی جنگلی درندہ اس کے اوپر مسلط کر دے۔ اب جب بھی بیٹھتا ابو لہب اپنے بیٹے عتبہ کے ساتھ تو باتیں کرتے کہ یار بے شک ہم اس کا کلمہ نہیں پڑھتے لیکن وہ کہتا حق کی ہے، اس نے جو کہا ہے نا وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو کہتا ابا جی پھر کیا کروں؟ کہا پھر کتوں سے ذرا بچ کے رہا کر، درندوں سے شیروں سے ذرا بچ بچا کے رہا کر، وہ جو بھی کہتا ہے اس کا رب قبول کر لیتا ہے۔ اس نے مانگی ہے دعا تو تیرے اوپر کوئی درندہ مسلط نہ ہو جائے، لہذا اپنی حفاظت کیا کر۔ ابو لہب چونکہ چودھری تھا، اس نے اس کی حفاظت کے لیے لوگوں کو جو ہے وہ مقید کر دیا۔ اب ایک قافلے میں جانا پڑا عتبہ کو بھی اور دیگر ابو لہب کے ساتھیوں کو بھی۔ اب ابو لہب کو بات بھی یاد تھی، ساتھیوں کو کہنے لگا یار میرے بیٹے کا خاص خیال رکھنا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ رسول اللہ کی دعا کا قبولیت کا وقت نہ آ جائے، خاص خیال رکھنا، جہاں بھی آرام کرو اسے درمیان میں لٹانا، ارد گرد تم آرام کرنا۔ یہ قافلہ چل رہا ہے، ایک مقام پہ اس قافلے نے پڑاؤ کیا، وہاں ایک گرجا تھا، راہب کہنے لگا یار یہاں پڑاؤ نہ کرو، یہاں جنگلی درندے ہیں، رات کو تمہیں چیر پھاڑ دیں گے۔ اچھا کوئی بات نہیں، ہم حفاظت کر لیں گے۔ اب انہیں خطرہ زیادہ عتبہ کا تھا، ابو لہب کے بیٹے کا۔ انہوں نے کیا کیا، گولیاں رکھ کے اونچی جگہ کر کے اسے اونچا لٹا دیا اور اس کے ارد گرد خود لیٹ گئے۔ کتب کے اندر آتا ہے جنگل سے درندہ نکلا، شیر نکلا، آ کے ہر ایک کا منہ سونگ رہا ہے، سونگ کے پہچان رہا ہے کہ مشرف تو سارے ہی ہیں، رسول اللہ کا گستاخ کون ہے؟ ڈھونڈتے وہ جو اوپر تھوڑا سا بوریوں کے اوپر لیٹا ہوا تھا اس کے پاس گیا، جا کے اس کو چیر پھاڑ کیا، لیکن کھایا نہیں۔ کیوں؟ کہ جو رسول اللہ کا گستاخ ہے یہ سوپر سے بھی زیادہ مردود ہے، لہذا جنگل کا درندہ بھی اس کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا، بلکہ اس نے چیر پھاڑ کے اسے واصل جہنم کر دیا۔ کہ رسول اللہ نے دعا مانگی تھی نا، ایک طرف یہ عتبہ ہے اور ایک طرف سرکار کا عاشق حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سفینہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام نبی پاک نے سفینہ رکھا ہوا تھا، نام کوئی اور تھا لیکن سرکار نے سفینہ، کیونکہ آپ بوجھ بہت اٹھاتے تھے۔ سفینہ کہتے ہیں کشتی کو، بحری جہاز کو، بحری جہاز چونکہ بوجھ اٹھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بہت زیادہ بوجھ اس کے اوپر لادا جاتا ہے، تو حضرت سفینہ بہت زیادہ بوجھ اٹھاتے تھے، صحابہ کرام دیکھتے تھے، حیران رہ جاتے تھے، نبی پاک نے ان کا نام ہی سفینہ رکھ دیا۔ اب جب بھی کوئی پوچھا تمہارا نام کیا ہے، یہ کہتا سرکار نے میرا نام سفینہ رکھا ہوا ہے۔ ایک طرف عتبہ ہے، ایک طرف حضرت سفینہ ہے، وہ جا رہے ہیں جنگل میں، جنگلی درندہ شیر آ گیا، ظاہر بھوکا تھا، بھوک لگی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی حضرت سفینہ کے قریب بڑھا تو حضرت سفینہ کہنے لگے یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، خبردار میرے نزدیک نہ آنا، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، ہے شیروں کے باپ، میرے پاس آنے کی جرات نہ کرنا، وہ عتبہ تھا، میں سفینہ ہوں، میں وہ ہوں کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، اور سرکار نے میرے لیے دعا کر رکھی ہے۔ تو شیر بھی جانتا ہے کہ غلام کو چھوڑ دینا ہے، گستاخ کا سرتاج سے جدا کر دینا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
آپ بیٹھے گھر میں والدہ کے ساتھ گفت و شنید جاری ہے. ماں نے اچانک گفتگو کرتے کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کر دیا، نازیبہ کلمات کہہ دیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ غمزدہ ہوئے، پریشان ہوئے، فوراً سرکار کے پاس آ گئے. سرکار کے پاس آ گئے، غمزدہ ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں. نبی پاک نے پوچھا ابو ہریرہ خیر ہے؟ کہا حضور بات یہ ہے، ادھر اماں جان ہے، ماں ہے، اس نے آپ کے بارے میں کلمات کہے ہیں، میں برداشت نہیں کر سکا. حضور ماں تھی اس لیے میں چپ کر کے آپ کے پاس آ گیا. کہا اچھا ابو ہریرہ چاہتے کیا ہو؟ کہا حضور چاہنا کیا ہے، میں صحابی ہوں، ماں مشرکہ ہے، قیامت کا دن ہوگا، میں جنت میں جاؤں گا، ماں دوزخ میں جائے گی، مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا. کہا چاہتے کیا ہو؟ کہا حضور دعا نہیں فرما دیتے اللہ اسے ہدایت دے دے. حضور دعا نہیں فرما دیتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرض کرنا تھا، سرکار نے ہاتھوں کو اٹھا دیا، دعا مانگی، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ تا، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. جیسے سرکار نے دعا مانگی ہے، حضرت ابو ہریرہ نے دوڑنا شروع کر دیا. انہیں ابو ہریرہ ہی کہا ہو، دوڑ کہاں رہے ہو؟ کہا حضور میں دوڑ کے جا رہا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں آپ کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا میں پہلے پہنچا ہوں. یقین صحابہ کو بھی تھا کہ سرکار نے مانگی ہے تو قبول ہوگی. اجابت کا صحرا، قرابت کا جوڑا بلند بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے بڑھ کے گلے سے لگایا بڑی شوق سے جب دعائے محمد. کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ میں دوڑتا ہوا آیا، دروازہ بند ہے گھر کا، میں دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں، دروازہ کھل نہیں رہا. کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اماں جان نے دروازہ کھولا. دروازہ کھولا، میں نے کہا اماں جان خیر تھی؟ میں کافی دیر کھٹکھٹاتا رہا. بیٹا میں نے بات تو وہ کر دی تھی لیکن بعد میں بڑی شرمندہ ہوئی ہوں، بہت پریشان ہوئی ہوں. بات یہ ہے کہ اس جیسا سونا بھی کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. اس جیسا سونا بھی کوئی نہیں ہے. میری زبان سے کلمات نکل گئے تھے. میں غسل کر رہی تھی، کپڑے پہن رہی تھی، اس لیے میں نے دروازہ بند کیا ہوا تھا. غسل کرنے کی وجہ سے دروازہ کھولنے میں تاخیر ہو گئی ہے. میں نے غسل کر کے پاکیزہ ہو کر نیا لباس پہن لیا ہے. میرا ہاتھ پکڑ لے، اسی آقا کے پاس لے جا جس کا غلام تو بنا ہوا ہے. میں بھی اسی کی خادمہ بننا چاہتی ہوں. اماں جان پتا تو مجھے پہلے ہی تھا، پتا تو مجھے پہلے ہی تھا کہ آپ کلمہ پڑھو گی. کہا کیوں؟ کہا تم مجھے میرا محبوب نہیں دکھتا، جنوبے کے چند شرماوے، بجلی دردی لشک نہ مارے، متا بے ادبی ہو جاوے، جد ہو جاوے سیر چمن نو سارا گلشن شیش نواوے، جدو کھولے ون زلفاں دے راہی راہ بھول جاوے، راہی راہ بھول جاوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جدو مختو نقاب ہٹاوے، آسم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے. بلکہ بڑا آزم دا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے، جدوں کھولے ول زلفاں دے راہی راہ بھول جاوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جدوں مختو نقاب ہٹاوے، تے آزم دا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. حضرت ابو ہریرہ کی ماں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی، ان کا کمال ہوا، کلمہ پڑھا اور ڈھاڑا اسلام
السلام میں داخل ہوئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ ایک نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی حضور میرا بیٹا آپ کی خدمت کرتا ہے انس، اس کے لیے دعا نہیں فرما دیتے؟ چھوٹا سا تھا آپ کی خدمت کرنے لگا ہے، اس کے لیے آپ دعا نہیں فرما دیتے؟ کہا کیا دعا کروانا چاہتی ہو؟ کہا حضور دعا کرتے اللہ اس کی عمر میں اضافہ کر دے، اسے جنت میں داخل فرما دے. سبحان اللہ. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ دعا کر دیں اللہ اس کی عمر میں اضافہ کرے، اس کی اولاد میں اضافہ کرے، اور جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے اس میں برکتیں پیدا فرما دے. نبی یہ پاک نے ہاتھ اٹھا دیے اللہم اکثر اولادہ و مالہ و بارک ما آتاہ. یا اللہ انس کے عمر میں بھی اضافہ فرما، اس کی اولاد میں بھی اضافہ فرما، اور جو کچھ تو نے دیا ہے اس میں برکتیں نازل فرما. مفسرین نے محدثین نے حدیث کی تفسیر اور شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سرکار عالم کی دعا کا اثر یہ ہوا حضرت انس نے 100 سال سے زائد عمر پائی، اور اللہ نے مال میں اتنی برکتیں پیدا فرمائی کہ دوسرے لوگوں کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا تھا، انس کا 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا. پہلے اولاد نہیں ہوئی، پھر متعدد شادیاں کی، اللہ نے 100 سے زائد بچے عطا فرمائے. یہ نبی یہ پاک کی دعا کا اثر ہے، دعا کا کمال ہے. انشاءاللہ اسی سیریز کو آگے بڑھاتے ہوئے کمالات مصطفیٰ پر اگلا جمعہ بھی ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ.